جمادی الاخری کا مہینہ چل رہا ہے۔ جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو اس امت میں سب سے افضل وہ واحد جن کو خلیفۃ رسول اللہ کا لقب ملا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وصال ہوا ہے۔ اس نسبت سے ان کے مقام اور مرتبے اور تعارف اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق اور نسبت کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ یہ انسانی فطرت ہے، کوئی بھی میدان ہو، انسان کے لیے اس میدان کو عبور کرنا، اس راستے کو طے کرنا آسان ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے اس کا کوئی نمونہ موجود ہو۔ اگر کوئی نمونہ موجود نہ ہو کسی بھی کام میں تو اس کے لیے وہ کام مشکل ہوتا ہے۔ اس امت میں کامیاب ترین آدمی وہ ہے جس کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ مشابہ ہوگی، جو جتنا اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، آپ کی زندگی جیسی زندگی بنائے گا، اس کے لیے اسلام کا راستہ، دین کا راستہ طے کرنا آسان ہو جائے گا، اور وہ اس راستے میں کامیاب ترین انسان ہے۔ جو آدمی کسی میدان میں بھی چل رہا ہے اس میں کامیاب بننا چاہتا ہے، کامیاب ترین بننا چاہتا ہے۔ تاجر تجارت میں، مزدور مزدوری میں، ملازم ملازمت میں، اور سیاستدان اپنی سیاست میں، حکمران اپنی حکمرانی میں، اور ایک باپ ہونے میں، اور اولاد اپنے فرما برداری میں، باقی سب سے اعلیٰ اور افضل ہونا چاہتا ہے۔ ہر بندہ جس نے اپنے کسی نہ کسی میدان کو ترجیح دی ہے، اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس میں آگے نکلنا چاہتا ہے، اور آگے نکلنے کے لیے اس کو نمونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی اتباع، جیسی اتباع کرنے کی ترغیب دی ہے۔ آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ الناس تمام مفسرین علماء کے ہاں صحابہ مراد ہیں، جیسے صحابہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ۔ اور فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، اول سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار میں، ایمان میں سبقت کرنے والے وہ، اور پھر جو ان کی اتباع کرے گا اس نیکی کے کام میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میدان میں کامیاب ہیں، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ بتا دیا کہ اسلام میں کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اس گروہ کی اور اس جماعت کی اتباع کرے گا جس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے فیصلے سنائے ہیں۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ مرتبے کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے آگے وہ ہوگا جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرمایا، جس میں آپ کی صحابیت کا بھی تذکرہ ہے۔ اذ قال لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے فرمایا، مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہاں ایک لفظ بولا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں سے دوسرا
مراد اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تشریف فرما تھے. غار میں تیسرا اللہ تھا، اس لیے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے پریشان ہونے کی بات نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ثانی اثنین کے اس نزول کے اعتبار سے ایک خاص معنی ہے کہ وہاں دو تھے، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. علماء فرماتے ہیں کہ یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اس آپ کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو صدیق اکبر نظر آئیں گے. ہر میدان میں، اسلام میں دیکھیں، مردوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی، اور قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لانے والے، سب سے پہلے، اور آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اس میدان میں پھر اس کے بعد جب آپ نے دعوت شروع فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا. مشکات شریف میں یہ روایت ہے، بخاری شریف میں آپ کی سب سے پہلی دعوت جو تھی، صفا پر کھڑے ہو کر آپ نے سب کو بلایا، جتنا بنی ہاشم اور قریش کے نیچے قبیلے تھے ہر قبیلے کا نام لیا، سارے لوگ جمع ہوئے. آپ نے فرمایا تم مجھ پر اعتماد رکھو گے اگر میں تمہیں کہوں کہ گھوڑ سوار پیچھے آئے ہوئے ہیں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ سب نے یہی کہا ما جربناک الا وجدناک صادقا، ہم نے ہمیشہ جب بھی تجربہ کیا آپ کو سچا ہی پایا، آپ کی اس بات میں بھی آپ کو سچا پائیں گے. آپ نے فرمایا کہ پھر کلمہ پڑھو اور آخرت سے ڈرو. یہ سب سے پہلا آپ کا خطاب تھا. اس کے بعد دعوت کے لیے پہلا خطاب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. جب سارے لوگ حرم شریف میں تھے یہ مشرکین، تو وہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کھڑے ہو گئے اور سارے مشرک ٹوٹ پڑے اور آپ کو بہت ہی زخمی کیا اور آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کی ماں وہاں سے اٹھا کر ان کو لے گئی، قبیلے کے لوگ لے گئے. تو آپ سب سے پہلے خطیب اسلام میں، دوسرے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک حدیث ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سفر میں تھے. آپ گھر تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ گھر میں تھے، سوائے دو مقام کے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کے لیے بھیجا تھا خود امیر بنا کر، آپ مدینہ منورہ میں تھے 9 ہجری کو، اور کسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، آپ پیچھے تھے. تو دو مقام ایسے تھے، ورنہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پر انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز مال ہے، مال کے لیے اپنے اولاد کو بھی، بھائیوں کو بھی، رشتہ داروں کو بھی کاٹتا ہے، وطن کو بھی چھوڑتا ہے مال کے لیے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا میں نے صدیق اکبر کے مال سے نفع اٹھایا اتنا کسی کے مال سے نفع نہیں اٹھایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، رونے لگے. فرمایا اے اللہ کے رسول، میں اور میرا مال ہے ہی آپ کے لیے، میں اور میرا مال ہے ہی آپ کے لیے. حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ،
میں اور میرا مال سب آپ کے لیے ہے۔ اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے مال میں بغیر اجازت تصرف نہیں فرماتے تھے۔ واحد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ ان کا مال ایسے استعمال کرتے جیسے اپنا ذاتی مال استعمال کرتے۔ انہوں نے سارا مال وقف کر دیا۔ جب اسلام قبول فرمایا سب سے پہلے ان کے پاس 40,000 درہم تھے اور 35,000 درہم اسلام میں خرچ کرنے کے بعد 5,000 درہم تھے جو انہوں نے ہجرت کے موقع پر روکے، اور وہ بھی ہجرت کے سفر میں سارا خرچ کر دیا، کچھ بھی باقی نہ بچایا، سب کچھ خرچ کر دیا۔ ایک موقع پر جب یہ 13 سال مکہ مکرمہ والے گزر گئے اور 10 سال مدینہ منورہ والے گزر گئے، 10واں سال آخری سال تھا، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور سب کو ترغیب دی کہ بڑی عسرت کا زمانہ ہے اور بڑے مشکل مراحل ہیں، اللہ کا حکم آ گیا تبوک میں جا کر روم کا مقابلہ کرنا ہے، جس کے پاس جتنا حیثیت ہے آپ لے آؤ مال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج میرے پاس وسعت ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ وسعت نہیں ہے، آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے میں اپنے گھر کا سارا مال 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا گھر رکھا، ایک حصہ لے آیا۔ اب میں دل میں خوش تھا کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے نمبر لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دونوں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز ہی بدل دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں پوچھا آپ کتنا لائے کتنا لائے کتنا لائے، آپ نے سوال یہ کیا اے عمر گھر کتنا چھوڑ کر آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول جتنا میرے پاس تھا آدھا گھر رکھ کے آیا، آدھا لے آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کتنا چھوڑ کے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انک لسابق منی، آپ تو ہر وقت میرے سے آگے ہی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے تھے، دونوں حضرات کٹھے جمع ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 وزیر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ بھی ساتھ۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ جو کچھ مانگ رہا ہے اللہ اس کو دے گا، یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب دونوں حضرات نے سوچا کہ یہ خوشخبری میں دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں گھر گیا، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، فوراً میں گیا کہ آج میں سبقت کروں گا۔ میں جب گیا عبداللہ ابن مسعود کے پاس تو ابو بکر پہلے گیا بیٹھا تھا، کہتے ہیں کہ یار تو ہر میدان میں ہی آگے ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ثانی اثنین فرمایا، ہر میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے نمبر پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا غزوہ بدر کا ایک آپ کو روایت سناؤں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے لوگ جمع تھے، آپ نے پوچھا کہ من اشجع الناس، بتاؤ لوگوں میں سب سے زیادہ جری کون ہے، سب سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہے؟ فقالوا من هو الا انت، سب نے کہا آپ ہی ہو سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے اتنا زیادہ جری شجاعت والا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری تو بڑی مشہور تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں لوگوں میں سب سے زیادہ جری کون ہے؟ سب سے زیادہ جری صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر کا میدان تھا، رات کے وقت جب ہم نے وہاں پڑاؤ کیا، مقابلے میں مشرکین تھے، 313 ہماری تعداد تھی، وہ 1000 تھے، سارے کے سارے سہم میں کوئی کہیں سو گیا کوئی کہیں سو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا، آپ اس کے نیچے اللہ سے مانگ رہے تھے۔ واحد ایک آدمی تھا جو ساری رات پہرا دیتا رہا وہاں، وہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کا دل کانپ رہا تھا، لیکن وہ جرت کے ساتھ ساری رات پہرا دیتے رہے اور صبح کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، بس کرے بہت مانگ لیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اور میکائیل ابھی آسمان سے اتر کر ہمارے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ فلاں جگہ فلاں مشرک قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں مشرک قتل ہوگا۔ آپ نے انگلی رکھ کے دکھایا کہ یہاں یہاں آج فلاں فلاں مشرک قتل ہوں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہیں وہ مشرک ہم نے دیکھا مارے ہوئے۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، انہوں نے خوشخبری سنائی یہ میدان آپ کا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہیں اور میکائیل ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے امت میں سب سے افضل مقام ہے۔ اس سے میں نے جو تعارف پیش کیے، ایک کو ان کا تعارف اور دوسرا ان کے ساتھ محبت الفت، یہ ایمان کا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کسی وجہ سے صحابہ سے فرمایا کہ ابو بکر کی وجہ سے، میری وجہ سے تم ابو بکر کو یعنی معاف نہیں کر سکتے، فرمایا کہ میری وجہ سے ان سے درگزر کرو، میری ان کے ساتھ اتنا الفت اور محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، کسی میدان میں پیچھے نہیں۔ ایک روایت سنا کر بس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ پوچھا آپ میں سے کون ہے جس نے آج مریض کی عادت کی ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے۔ اب عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں سنا، بیمار تھے، میں ابھی بیمار پرسی کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا آپ میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہو؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو جنازے میں شریک ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے جنازے میں شرکت کی۔ فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج صدقہ کیا ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے رسول میں مسجد میں آ رہا تھا، راستے میں سائل کھڑا تھا، میں نے اس کو صدقہ کی۔ آپ نے فرمایا جس نے آج یہ سارے کام کیے وہ جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے امت میں سب سے افضل بنایا۔ اس لیے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے وقت کہہ رہے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے کوہنی رکھی اور وہ کہہ رہا تھا اے ابو بکر کیا شان ہے تیری، میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی سے سنا، فرماتے تھے کہ میں آیا ابو بکر آیا عمر آیا، میں آیا میں بیٹھا ابو بکر بیٹھا عمر بیٹھا، میں گیا ابو بکر گیا عمر گیا، یعنی ہمیشہ اللہ کے نبی نے اپنے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام جوڑا ہے۔ اس لیے سب سے افضل اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ اتباع اور تابعداری کی۔ ہماری کامیابی بھی اسی میں ہے کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق بنائیں۔ اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب کرے۔